ناظرین السلام علیکم. اعتدال نیوز سے آپ کا میزبان ابوالمعظم ترابی حاضر خدمت ہے. آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے دنیا بھر میں، پاکستان میں بھی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو مسائل درپیش ہیں. تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اخباری صنعت ہے، ہمارا جو میڈیا ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، خاص طور پہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے. تو اس حوالے سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ڈیرہ اسماعیل خان نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر چودھری محمد اصغر صاحب کو دعوت دی ہے. ان سے بات کریں گے اخباری صنعت کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مسائل درپیش ہیں ان پر، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہاکر برادری ہے جو اخبار گھروں تک، دکانوں تک اور بازاروں تک پہنچاتی ہے، اسے کیا مسائل درپیش ہیں اور ان کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو میں محمد اظہر چودھری صاحب کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. تو سب سے پہلے تو اصغر صاحب یہ بتائیے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں اخباری صنعت کو کیا مسائل درپیش آئی ہیں اور کیا مشکلات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے نوٹس میں ہے کہ ڈی آئی خان میں 2 درجن کے قریب اخبارات اپنی صحافتی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جن میں زیادہ تر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت اپنی اشاعت بند کر چکے ہیں اور عملے میں بھی خاطر خواہ ان کی کمی واقع ہو چکی ہے. اس سے ایک طرف تو تقریباً 200 سے زیادہ گھرانوں کا روزگار متاثر ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ جو لگ بھگ 100 کے قریب اخبار فروش تھے ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اخبار کی بندش کی وجہ سے وہ بھی بے روزگاری کا شکار ہیں. ساتھ ساتھ جو مختلف ہمارے ہاں کمپیوٹر آپریٹر، پیج میکرز اور گرافک ڈیزائنر وغیرہ کام کرتے تھے، ان کے بھی اخبارات کی بندش یا آن لائن ایڈیشن کی وجہ سے کام پہ فرق پڑا ہے، اور 200 کے قریب ہمارے جو دفتری عملہ ہے اور ورکرز ہیں وہ بے روزگاری کا شکار ہو گئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے جو اخبار فروش ہیں ان کے زیادہ مسائل اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ اخبارات کی بندش کی وجہ سے ان کا ٹوٹل دار و مدار اخبار کی فروخت سے تھا، جو اخبارات کی بندش کے باعث بالکل ختم ہو کے رہ گیا. تو یہ صورتحال ہے جس میں اب 2 درجن کے قریب اخبارات میں بمشکل 2 اخبار اس وقت اپنی اشاعت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی انتہائی نامساعد اور مشکل حالات سے دوچار ہیں، جبکہ باقی اخبارات میں زیادہ تر آن لائن ہو گئے ہیں یا پھر انہوں نے اپنی اشاعت وقتی طور پر بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے اب جہاں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اخباری صنعت متاثر ہو رہی ہے، وہاں پر جو وابستہ کارکن اور اخبار فروش تھے وہ تمام کے تمام بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اچھا، پشاور سے، اسلام آباد سے بھی ہمارے جو قومی اخبارات تھے، صوبائی اخبارات تھے، وہ بھی آتے تھے. تو اور اس کے ساتھ ہی لوکل اخبارات بھی چھپتے تھے. تو حاکموں کو کافی اس میں فائدہ ہو جاتا تھا. لیکن پشاور کے اور اسلام آباد کے اخبارات آ رہے ہیں، ہاکر وہ تقسیم کر رہے ہیں، یا وہ بھی بند ہو گئے؟ پشاور سے 1-2 اخبارات آ رہے ہیں، لیکن جو اسلام آباد اور دیگر اضلاع کے اخبارات تھے وہ ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے بندش کا شکار ہیں، اور ان کی سرکولیشن ڈیرہ اسماعیل خان میں بند ہو گئی ہے. اس کے علاوہ چونکہ پورا ضلع لاک ڈاؤن کا شکار ہے، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آنا جانا بند ہے، آنا جانا بند ہے، دکانیں بند ہیں، تو جو پشاور کے 1-2 اخبارات آ رہے ہیں ان کی بھی وہ سرکولیشن، ان کا روزگار ہے. اچھا، اصل مسئلہ تو یہ ہو گیا نا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ بازار بند ہیں، دفاتر بند ہیں، تو اس لیے سرکولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. تو اخبارات کی اس لیے زیادہ تر بندش کا بھی شاید یہی وجہ ہوگی
کی چونکہ سرکولیشن نہیں ہے تو اخبار مالکان کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، اور نقصان نہ اٹھانے کے لیے انہوں نے اخبار جو ہے وہ چھاپنا ہی بند کر دیے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا میکنزم حکومت بنا سکتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو کہ ڈیر اسماعیل خان کی حد تک ہماری جو ٹرانسپورٹ ہے ڈیر اسماعیل خان کے اندر وہ بھی چلے، اور اخبارات کی جو اشاعت ہے وہ بھی ہو، اور اس اخبارات کی چونکہ اشاعت سرکولیشن سے مشروط ہے، ہاکروں کی نقل و حمل سے مشروط ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا میکنزم حکومت بنا سکتی ہے یہاں مقامی طور پہ؟ بالکل، وفاقی حکومت نے اپنے تمام اختیارات صوبائی حکومتوں کو، اور صوبائی حکومتوں نے متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ جس کاروبار کو مناسب سمجھیں اسے کھولنے کی انہیں اجازت اور اختیار دیا ہے۔ جہاں تک اخبارات کی بات ہے تو شروع میں یہ واویلا کیا گیا کہ اخبارات چونکہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں کئی ایک اخبار کو کئی بندے پڑھتے ہیں، تو میں بھی یہ کرونا وائرس کے ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ثابت ہوں۔ لیکن گزشتہ دنوں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے WHO نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اخبارات کے ذریعے کرونا کی ٹرانسمیشن ممکن نہیں ہے۔ تو جب ایک واضح طور پر عالمی ادارہ صحت نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اخبارات کرونا کی ٹرانسمیشن کا ذریعہ نہیں ہے، تو میرے خیال سے اخبارات کو نہ صرف DI خان میں بلکہ میرا تو یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اوورال کھول دینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہاکرز جو ہیں انہیں بھی آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ اخبارات دکانوں تک، گھروں تک پراپر طریقے سے وہ سیل آؤٹ کر سکیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اخباری صنعت میں ہماری پرنٹ میڈیا کے حوالے سے تو پریس مشینیں بھی آ جاتی ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان میں بھی اخبار چھپتے ہیں تو ان کا کاروبار چلتا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریس بھی بند ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اخبارات کی چھپائی بھی بند ہے، تو پریس والے بھی متاثر ہوئے ہوں گے، ان کا عملہ بھی متاثر ہوا ہوگا، وہ بھی بے روزگار ہو گئے۔ بالکل جی، بالکل۔ اس میں جہاں تک پریسز کی بات ہے تو 2 درجن کے قریب اخبارات کی اشاعت بند ہونے سے پرنٹ انڈسٹری پہ بھی بڑا اثر پڑا ہے، اور جو متعلقہ پریس مالکان تھے ان کا کاروبار بھی، اور ساتھ میں جو ان کے عملے کے ارکان تھے وہ بھی متاثر ہوئے ہیں، اور اکثر پریسیں بند ہونے کی وجہ سے ان کا عملہ فارغ ہو گیا ہے، اور چونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، بغیر کام کے کوئی تنخواہ نہیں دیتا، تو ان کا بھی عملہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا شکار ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم ایک یہ بھی کر لیتے ہیں کہ کورونا وائرس کے حوالے سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے اور قرنطینہ مراکز کے حوالے سے میڈیا جو ہے وہ لوگوں میں ایک تو شعور اور آگاہی اجاگر کرنے کے لیے حکومت کا بہت زیادہ ساتھ دے رہا ہے، اور عوام میں جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ اویئرنیس بھی پیدا کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جب میڈیا خاص طور پہ جو ہمارا یہاں لوکل پرنٹ میڈیا ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو لوگوں تک اس طرح وہ میسج یہاں نہیں پہنچ پا رہا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو مشکل جو ہے پیش آ رہی ہے کہ یہاں پر جو قرنطینہ مراکز کے حوالے سے، مریضوں کے حوالے سے یا مشتبہ مریضوں کے حوالے سے، اسی طرح جو ہے مختلف علاقوں میں جب کہیں کوئی مریض ڈائگنوز ہو جاتا ہے یا کوئی مشتبہ ہو جاتا ہے، وہاں پھر لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ خاص طور پہ آج کل ڈیر اسماعیل خان سٹی کے محلہ گوسائیاں والا میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، تو بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ میڈیا کی نیوز جو ہیں، انفارمیشن جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، یا کوئی ہمارے جو مقامی جو لوکل گورنمنٹ ہے یا ضلعی جو انتظامیہ ہے یہ اس میں کہیں کمی ہے، یا ہمارا محکمہ صحت جو ہے وہ کہیں کوتاہی کر رہا ہے کہ صحیح انفارمیشن نہیں مل رہی، اور ڈس انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے، اور لوگوں میں خوف و ہراس زیادہ پھیل رہا ہے، اور شعور و آگاہی جو ہے وہ کم سے کم ہے۔ تو رابی صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ
جو ذمہ دار میڈیا تھا پرنٹ میڈیا، اس کو لاک ڈاؤن کا شکار کر کے بند کر دیا گیا ہے، اور جو افواہ ساز فیکٹریاں سوشل میڈیا کے نام سے کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں افواہ سازی اور کرونا وائرس کے حوالے سے شکوک و شبہات بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اخبارات اور پرنٹ انڈسٹری نے ہمیشہ ذمہ دارانہ صحافت کی ان کے اوپر ہے ایک چیک اینڈ بیلنس ہے مختلف قوانین کی صورت میں، جبکہ سوشل میڈیا سب سے زیادہ افواہ سازی وہ تو بے لگام ہے، اور اس میں ہے کہ جتنا بھی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سوشل میڈیا کی وجہ سے پینک کریٹ کر رہی ہے، تو میرے خیال سے اس کا زیادہ تر جو فرق پڑا ہے وہ پرنٹ میڈیا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ اگر پرنٹ میڈیا کو لاک ڈاؤن کا شکار کر کے بند نہ کیا جاتا تو یہ حالات نہ ہوتے کہ پبلک میں شکوک و شبہات ہوتے، پبلک میں معاملات حکومتی سطح پہ اس طرح گڑبڑ کا شکار نہ ہوتے کہ جس طرح اب یہ مختلف غیر مستند پیجز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ حالات ہاں آؤٹ آف بالکل۔ کنٹرول ایک تو بریکنگ نیوز کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایک دوڑ ہے اور لوگ جو ہے وہ کمپٹیشن کے چکر میں ہیں۔ اچھا، اس میں صرف ہمارا سوشل میڈیا پہ لوگ تو ویسے الزام دے دیتے ہیں بڑی آسانی سے کہ جی ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے جو صحافی ہیں ڈس انفارمیشن وہ پھیلاتے ہیں، ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی یا بڑی وہ کوتاہی کرتے ہیں، ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیتے۔ لیکن وہی آپ کی بات کہ سوشل میڈیا آزاد ہے اور بے لگام ہے، لیکن پرنٹ میڈیا پہ اس طرح پابندی لگا دی گئی ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ نہ شائع ہو سکتا ہے، نہ لوگوں تک اپنا میسج پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں ہماری جو یہاں ضلعی انتظامیہ ہے یا ہمارا جو محکمہ صحت ہے، وہ کوئی بریفنگ بھی دے رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی فوکل پرسن بھی ہے جس کا کوئی نمبر دیا گیا ہو کہ جی آپ انفارمیشن یہاں سے جو ہے آپ لے سکتے ہیں اور آپ کو صحیح انفارمیشن مل جائیں گی، کوئی ایسا سلسلہ بھی ہے؟ انفارمیشن سے متعلق تو ہمارے ہاں محکمہ انفارمیشن صوبائی سطح پر قائم ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لیکن شومی قسمت کے اس کی کارکردگی کچھ اس طرح ہے کہ اس کی پریس ریلیز رات کو 11 بجے 10 بجے آ رہی ہوتی ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے پبلک اویئرنیس میں، اور محکمے کتنے سیریس ہیں کہ پبلک تک ایک صحیح اطلاع اور صحیح معلومات پہنچے۔ محکمہ اطلاعات کی پریس ریلیز رات 11 بجے آ رہی ہوتی ہے، 10 بجے آ رہی ہوتی ہے، 10:30 بجے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اس ٹائم میں وہ بھی کوئی بلینک اینڈ وائٹ میں آ رہی ہوتی ہے یا واٹس ایپ پہ یا بس یہ واٹس ایپ اور ای میل وغیرہ پہ جو آج کل طریقہ کار ہے۔ مطلب کہنے کا مطلب ہے اگر 11 بجے کسی نے واٹس ایپ کو ہی استعمال کر رہا ہوگا یا کوئی اس کو استعمال کرے گا تو اسے پتہ چلے گا، ورنہ تو بلیک اینڈ وائٹ میں اگر کوئی چیز نہیں ہے، اس کے دفتر نہیں پہنچ رہی، اس کے ہاتھ میں نہیں پہنچ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہا، واٹس ایپ استعمال نہیں کرنا، فیس بک استعمال نہیں کر رہا، تو وہ پھر صحافی ہوتے ہوئے بھی بے خبر رہے گا۔ بالکل جی، بالکل۔ تو پرنٹ میڈیا میں تو وہ خبر اچھا، ایک پرنٹ میڈیا میں اسی طرح اب یہ ضلعی انتظامیہ ہے، میرے خیال سے 2 مہینے میں ڈپٹی کمشنر صاحب نے 2 مرتبہ بریفنگ کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت تو جو ریسپانسیبل ہے ساری صورتحال کا، وہ سرے سے اسکرین سے غائب ہے، نہ ان کا کوئی فوکل پرسن ہے، نہ ان کی کوئی بریفنگ ہے، نہ ان کا کوئی انتظامات ہیں، صحیح، نہ کوئی وہ ڈیٹا جاری کرتے ہیں، نہ کوئی ڈیٹا ہے، نہ روزانہ کی بنیاد پہ، نہ کوئی ہفتے کی بنیاد پہ، نہ ماہوار۔ بالکل 2 مہینے ہو گئے ہیں جو 2 مہینے میں کوئی ان کی طرف سے سنگل بریفنگ کا اعتماد بھی نہیں کیا گیا۔ ہاں، مطلب اب اس میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت بھی کوئی اس طرح ہمیں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی انفارمیشن دینے میں،
تاکہ لوگوں تک جو ہے صحیح انفارمیشن پہنچے. ابھی دیکھیں محلہ گسائیاں والے کے حوالے سے مختلف جو ہے افواہیں گردش کریں. روزانہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ جی جس کا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے اس کا پازیٹیو آ گیا, جس کا پازیٹیو آیا اس کا نیگیٹو آ گیا, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح لچرا کے حوالے سے بھی اس طرح کا معاملہ بنا تھا, اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں بھی معاملات بن رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے, ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارا جو پروونشل گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ حکومتی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری کرے گا, لیکن وہ بدقسمتی سے اتنا فعال اور متحرک نہیں ہے. اگر وہ پریس ریلیز بھیجتا ہے تو وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, وہ بھی رات کو 11 بجے تک. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ڈی سی صاحب ہیں یا ہمارے جو ڈی ایچ او صاحب ہیں, ان کو تو چاہیے نا کہ روزانہ کی بنیاد پہ یا تو پریس ریلیز جاری کریں بر وقت, یا کوئی بریفنگ کا کوئی ایسا سلسلہ کریں, یا کوئی ایسا فوکل پرسن مقرر کریں جس سے صحافی جو ہیں رابطہ کر کے صحیح اور جو فیکٹس ہیں وہ حاصل کر سکیں. بالکل جی, ہم نے شروع ہی میں ایک تجویز دی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر 3 بجے یا 2 بجے ایک بریفنگ کا اہتمام کیا جائے. ڈی آئی خان ہے پورے ملک میں سب سے بڑا اور فرنٹ لائن ڈسٹرکٹ ہے جہاں پاکستان کے سب سے بڑے قرنطینہ سینٹر قائم ہے. 3 صوبوں کے سنگم پہ واقع ہے, مرکز میں واقع ہے. کے پی کے, بلوچستان اور پنجاب کے سنگم پہ 3 ضلع ہمارے ساتھ, اور 3 صوبے ہمارے ساتھ لگ رہے ہیں. اور ہم نے تقریباً 30 سے 40 اضلاع کے زائرین کی میزبانی کی ہے, اور جتنے بھی زائرین یہاں پر رہے ہیں وہ بحیثیت پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, کوئی ہمارا احسان نہیں ہے. لیکن اس حوالے سے بجائے کوئی پازیٹیو امپریشن جاتا, سوشل میڈیا کی وجہ سے بعض اوقات اس حد تک حالات خراب ہوئے کہ وہاں قرنطینہ سینٹر گمل میڈیکل کالج میں احتجاج اور پھر اسے فرقہ واریت کا رنگ دیا گیا جو کسی بھی طور مناسب نہیں تھا. جب تک حکومت کی طرف سے, ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کی طرف سے کوئی پراپر ہے ان ٹائم بریفنگ کا روزانہ کی بنیاد پر اہتمام نہیں کیا جائے گا, اس قسم کے مسائل اور اس قسم کی پریشانیاں عوام کے لیے بھی رہیں گی اور عوام کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اچھا, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے صحافی متاثر ہوئے ہیں, اور جب راشن کی تقسیم کی بات آئی اور احساس کفالت پروگرام کے حوالے سے بات آئی تو یہ اعتراض ہو گیا کہ جی صحافیوں نے بھی اپلائی کیا ہے, اور راشن کے لیے بھی بات آئی کہ جی جمعیت علماء اسلام سے بھی لیا ہے اور علی امین سے بھی لیا ہے, اور آپ کے پاس بھی جو ہمارے پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, لوکل حوالے سے کچھ پیکیجز ملے تھے اور آپ نے وہ پیکیج تقسیم کیے اداروں کو. اور میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ روزنامہ رہبر ٹائم کے حوالے سے آپ نے مجھے 2 پیکیج دیے علی امین کی طرف سے, اور 2 ماشاءاللہ الحمدللہ اسی دوسرے دن جو ہے ہمارا ایک ایسا اسٹاف ممبر تھا جس نے مجھے, میں جو تھوڑا سا پریشان بیٹھا تھا, میں نے پوچھا کوئی بات ہے, اس نے کہا نہیں, لیکن پھر میں نے پوچھا نہیں خاموش ہو کوئی بات ہے, اس نے کہا جی میرے گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ خرچہ مانگ رہے تھے گھر والے, میرے پاس خرچہ نہیں تھا. تو مطلب سب سے پہلے میں نے اس کو 2 پیکیج میں, ایک پیکیج مجھے کہیں سے ملا وہ میں دے چکا ہوں, ایک جو آپ نے علی امین کی طرف سے دیا وہ اس تک مستحق ترین بندے تک وہ پہنچ گیا. دوسرا ہمارا کرسچین ساتھی ہے, اس کا ایسٹر آ رہا تھا تو دوسرا پیکیج ہم نے اسے 2 پیکیج ہمارے آرام سے ماشاءاللہ پہنچ گئے. تو آپ تھوڑا سا وضاحت کر دیں کتنے پیکیج ملے اور آپ نے اداروں کو دے دیے اور وہ لوگوں مستحق لوگوں تک پہنچ گئے. جی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اس حوالے سے میں وضاحت کر دوں کہ علی امین خان کی پریس کانفرنس سے کچھ دیر پہلے ہماری ملاقات سابق تحصیل ناظم
عمر امین خان گنڈپور سے ہوئی تھی، اور الیکشن 2018 کے بقایا جات کے سلسلے میں ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ مہربانی کریں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام اخبارات مسائل کا شکار ہیں، آپ کم از کم ہمیں اپنے پیسے دے دیں، کوئی ہمارے ساتھ احسان نہ کریں، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرے، ہماری پیمنٹ کلیئر کر دیں تاکہ ہم اپنے ورکرز کو ڈے ٹو ڈے جو ایکسپنسز ہیں انہیں میٹ اپ کر سکیں۔ اس چیز پہ انہوں نے ایگری کیا کہ 2-4 دن میں ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں۔ ساتھ میں جب اخبارات کے حوالے سے بات ہوئی تو انہوں نے خود ہمیں آفر کی کہ جو آپ کے عملے کے اسٹاف کے ممبرز ہیں ان کے لیے ہم کچھ راشن ہے دیتے ہیں، تو کتنے اخبارات آپ کے پرنٹ ہو۔ ہم نے انہیں بتایا کہ 2 درجن کے قریب اخبارات ہیں، جس میں راؤنڈ اباؤٹ 6 سے 10 اخبار ہے ریگولر پرنٹ ہو رہے ہیں، اور بقایا آن لائن ایڈیشن ہے یا کسی نہ کسی سلسلے سے وہ پرنٹ ہو رہے ہیں۔ اس پہ انہوں نے جو بھی ان کے نیئر اینڈ ڈیئر جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 16 کی لسٹ ہے، تو 16 کا راشن ہم ایسے کرتے ہیں، آپ کو 4 افراد کا راشن ہم دے دیتے ہیں، جسے آپ مناسب سمجھیں تو آپ دے دیں۔ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، جو غریب لڑکے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنخواہیں ہیں، اس پہ انہوں نے ایگری کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں 64 پیکیجز دیے گئے، لیکن 22 اخبارات کی لسٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بائیفرکیٹ نہیں کرتے کہ کون سے 16 اخبار ہیں، یہ ہمارے اوپر انہوں نے ایک برڈن ڈال دیا کہ جی آپ جسے مرضی آئے 16 کو دے دیں۔ میں نے کہا یار ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو کل ایک دوسرے سے ہم خفا ہوں گے۔ انہوں نے پھر جو ڈسٹریبیوٹر تھا ان کا، اس نے کہا کہ یار ایسے ہے جو آپ خود جیسے مناسب سمجھیں، کسی کو 2 کسی کو 3 وہ کر کے اور وہ کر دیں۔ ساتھ میں 7-8 بندوں کی لسٹ اس نے علیحدہ سے بھی دے دی، جو نیشنل اخبارات یا نیشنل میڈیا سے تھے، کہ یار انہیں بھی اپنے ساتھ اکاموڈیٹ کرنا۔ وہ 8 بندے بھی ہم نے اکاموڈیٹ کیے اس 64 میں امجد خان کی طرف سے، اور اس میں 20 لوکل اخبارات کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا، کسی کو 2 کسی کو 4 کسی کو 3، جیسے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہم نے کوشش کی کہ سب کو وہ کر لیں۔ اس میں ہم نے کسی کو یہ نہیں کیا کہ کوئی رہ جائے، جو سرے سے ہی نہیں تھا تو اس کا وہ رہ گیا ہے 2 بندے، تو باقی 20 اخبارات کو ہم نے اکاموڈیٹ کیا۔ لیکن یہ ایک قسم کا اچھا کام ہوا کہ اگلے دن ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا کہ جی میڈیا کے نام پہ 180 پیکیجز چلے گئے ہیں۔ جب اس معاملے کو ہم نے تحقیق کی تو 64 ہم لے کے آئے تھے، ہمیں انہوں نے بھیجے تھے، 16 پریس کلب کو دیے تھے، حالانکہ پریس کلب کے 31 ممبر ہیں اور 5 ان کے اسٹاف ممبر ہیں، 36 آدمیوں پہ 16 انہوں نے وہ دیے، لیکن انہوں نے کسی ممبر نے وہ راشن نہیں دیا، بلکہ جو بھی مستحق غریبوں کو۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ جی وہ تو بہت سارے لوگ خوشحال ہیں، ان لوگوں نے بھی لے کر اصل میں مستحق ترین لوگوں کو دیے ہیں۔ تو 16 اور 64 یہ 80 ہو گئے، لیکن تعداد جو آئی تو وہ 180 کی آئی، اور جب اس کی تحقیق ہوئی تو وہ یہ پتہ چلا کہ اس میں ہمارے جو سوشل میڈیا کے 3-4 سرکردہ گروپ ہیں، 100 پیکٹ ہے وہ لے گئے تھے، اور ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں لگا کہ 100 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کون ہیں جنہوں نے یہ لیا۔ حالانکہ ان میں 2-3 سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ملینر
ٹھیک صحیح، ہے کھاتے پیتے تو خوشحال لوگ ہیں، صحیح ٹھیک صحیح میرے خیال سے صحیح، یہ پوزیشن ہے. اس لیے بھی کلیئر کرنا ضروری تھا کہ اچھا ہوا کہ ایک چیز ہے واضح ہو گئی، واضح ہو گئی. سامنے آ دوسرا گئی، صحیح ہمارا شروع سے موقف ہے کہ جی سوشل میڈیا کوئی میڈیا نہیں ہے. میڈین، صحیح سوشل میڈیا صحیح ایک ہے افواہ سازی کی فیکٹری ہے. صحیح، ایک ہے وہ کیا کہیں کہ جی ملک میں جس کا دل چاہے جی جی کہ کوئی بد امنی پھیلانی ہو، نیگیٹیوٹی پھیلانی ہے، نیگیٹیوٹی پھیلانی ہو تو اس کو دینا، وہ استعمال کر لیتا ہے. مطلب اگر 22 کروڑ عوام اس کے باوجود یہی افواہ سے جو فیکٹریاں ہیں وہ ہماری ایڈمنسٹریشن کے نیئر اینڈ ڈیئر ہیں صحیح ٹھیک کہ بعض اوقات ایسے مواقع بھی دیکھے گئے ہیں کہ جہاں پولیس والا، جہاں پہ ڈاکٹر، جہاں پہ متعلقہ ہیلتھ پروفیشنل نہیں پہنچ سکتا، 15 دن سے پہلے یا 18 دن سے پہلے باہر نہیں آ سکتا. وہاں پہ یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ گئے ہیں، انہوں نے کوریج کی ہے انتظامیہ کی وہاں پہ، اور ہیں صحیح بغیر حفاظتی صحیح اقدامات کے. صحیح ٹھیک اب خدا نخواستہ اس میں گمل میڈیکل کالج کی کوریج میں کسی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہاں یہ بیماری لاحق ہو جاتی بالکل صحیح تو اس نے پورے شہر کو برباد کرنا تھا. صحیح ٹھیک صحیح تو ہمارا یہ صحیح وہ ہے اسٹانس ہے کہ انتظامیہ کم از کم اپنے معاملات میں مطلب امتیاز اور امتیاز اور تفریق جو ہے وہ نہ رکھے تاکہ جو ہے معاملات خرابی کی طرف نہ جائیں. بہت شکریہ چودھری اصغر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ آئے اور آپ نے بات کی. ناظرین اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی صاحب، ناظرین اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.